بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت مل جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 برس تک مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے، قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے۔ چونکہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت ہی کم تھی اور اکثر کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تکالیف دیا کرتے تھے۔ کبھی ہنسی مذاق کرتے، کبھی پتھر مارتے، کبھی تالیاں پیٹتے، اور تھوڑی سی جماعت ایسی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کیا کرتے تھے، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کیا کرتے۔ انہی ایک دل لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کیا کرتے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو کفار کو موقع مل گیا مسلمانوں کو تکالیف پہنچانے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کی ان تکلیف سے تنگ آ کر طائف کے سفر کا ارادہ فرمایا کہ وہاں جا کر قبیلہ ثقیف کی جو بڑی جماعت موجود ہے ان کو دین کی دعوت دی جائے۔ اگر وہ دعوت قبول کر لیں گے تو مسلمانوں کی تکالیف میں کمی ہوگی اور اسلام کو پھیلنے میں بھی مدد ملے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس قبیلہ کے 3 بڑے سردار تھے ان سے گفتگو فرمائی، ان کو دین کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا اور رسول یعنی کہ اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا۔ وہ سردار جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہذب سمجھا تھا کہ سردار ہوں گے، شریف ہوں گے، مہذب گفتگو فرمائیں گے، لیکن انہیں سرداروں میں سے ایک نے کہا، اوہو، آپ ہی کو اللہ پاک نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ اللہ پاک کو کوئی اور نہیں ملتا تھا جسے نبی بنا کر بھیجتے۔ تو تیسرے نے کہا کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا تو بول رہا ہے تو تیری بات سے انکار کرنا میرے لیے مصیبت سے خالی نہیں ہے۔ اگر تو ایسا نہیں ہے تو میں جھوٹے سے بات نہیں کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے بیزار ہو کر دوسرے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے گئے، لیکن وہی دوسرے لوگ ان لوگوں نے بھی بات نہیں سنی اور یہ کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ، جہاں پر تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں پر نکل جاؤ، وہاں پر جا کر رہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان لوگوں سے مایوس ہو کر واپس لوٹنے لگے تو انہی سرداروں نے کچھ نوجوانوں کو، شریف نوجوانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ انہی نوجوانوں نے پتھر بھی مارے، تالیاں بھی پیٹی، مذاق بھی اڑاتے رہے۔ اسی طائف کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتے خون سے تر ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے سے نکل آئے تو راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے دعا کی کہ یا اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اپنی بے کسی کا، اپنی کمزوری کا۔ یا اللہ، اگر تم مجھ سے راضی ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی لمبی دعا کی تو شان قہاری کو جوش آیا، اللہ پاک کی شان قہاری کو جوش آیا۔ تو اللہ پاک نے حضرت جبریل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ پاک کا پیغام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اللہ پاک نے آپ کی ان لوگوں کی گفتگو سن لی تھی، جو گفتگو آپ لوگوں کے درمیان ہوئی اللہ پاک نے سن لی تھی، تو اللہ پاک نے میرے ساتھ ایک فرشتہ بھیجا ہے جس کے ذمہ پہاڑوں کی خدمت ہے۔ تو اس فرشتے نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حکم دیں تو ان پہاڑوں کو میں
دونوں پہاڑوں کو میں آپس میں ملا دوں تاکہ یہ لوگ یہیں پر غرق ہو جائیں، اور جیسی آپ سزا تجویز کریں میں ان کو وہی سزا دوں گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمت کے پہاڑ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے دعا کی کہ یا اللہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لے آئے تو میں امید کرتا ہوں کہ ان کی نسلیں تیری عبادت کریں گی۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکالیف کس لیے برداشت کی کہ تمام امت جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے۔ آج اللہ پاک نے ہمیں دین کی نعمت سے نوازا ہے، کلمے کی نعمت سے نوازا ہے۔ آج ہم غور و فکر کریں کہ ہماری زندگی کہاں گزر رہی ہے۔ کیا اللہ پاک کے احکامات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں ہماری زندگی کے اندر ہیں؟ ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے، اپنی فکر کرنی چاہیے، پوری امت کی فکر کرنی چاہیے۔ اپنے گھر کے اندر دین کا ماحول نہ ہے تاکہ ہمارے بچے دین پر چلنے والے بن جائیں۔ اس کے لیے تمام ساتھیوں سے میری یہی عرض ہے، انشاءاللہ اس کے لیے میں بھی کوشش کروں گا، آپ بھی کوشش کریں، اپنے گھروں کے اندر دین کی تعلیمات پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت، 5 وقت کی نماز اپنے بچوں کو کہیں۔ اس کے لیے انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا، آپ سب کوشش کرنا۔ جزاک اللہ۔